نماز کے فائدے. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. ابن القیم کہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ آنکھ ٹھنڈک محسوس کرتی ہے اس کا رتبہ اس چیز کی نسبت اونچا اور بلند ہوتا ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے. تو اس دنیا میں نماز اللہ سے محبت کرنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ اس میں ایسی ہستی کے ساتھ سرگوشی کا معاملہ ہے کہ آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، دل پرسکون نہیں ہوتے اور نفسوں کو سکون نہیں ملتا مگر اسی کی بارگاہ میں. یعنی جب تک نماز نہ پڑھ لے چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، اور وہ اس کے ذکر سے ہی خوشحال ہوتے ہیں اور اس کے لیے عاجزی اور خشوع کرتے ہیں، اس کا قرب حاصل کرتے ہیں، خاص طور پر سجدے کی حالت میں. یہ وہ حالت ہے جس میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. غافل کی اس ٹھنڈک سے محرومی. پھر وہ کہتے ہیں کہ محبت کرنے والے کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور جو غافل اور روگرداں ہے اسے اس بات سے کچھ حصہ نہیں ملتا، بلکہ اس کے لیے نماز مشکل اور گراں عمل ہے. جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ انگاروں پر لوٹ پوٹ رہے ہوتا ہے. استغفر اللہ. غافل نماز میں کیسا ہوتا ہے؟ گویا وہ انگاروں پہ کھڑا ہو، یہاں تک کہ اس کی جان چھوٹ جائے، اور اسے زیادہ اچھی نماز وہ لگتی ہے جو جلدی اور تیز پڑھی جائے، کیونکہ اس کی آنکھیں اس سے ٹھنڈی نہیں ہوتی اور نہ ہی دل کو اس نماز سے سکون حاصل ہوتا ہے. تو نمازی بھی دو طرح کے ہیں. اب ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس میں آتے ہیں. کیا نماز ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا نہیں؟ اور جب انسان کی آنکھ کسی چیز سے ٹھنڈی ہو اور اس کے دل کو اس سے سکون اور راحت ملے تو سب سے زیادہ مشکل چیز یہ ہے کہ وہ اس سے جدا ہو جائے. یعنی جس سے ملاقات کر کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جب وہ جانے لگتا ہے تو آپ کا دل کیسے ہوتا ہے؟ اداس ہوتا ہے. جب وہ چلا بھی جاتا ہے تو آپ اس کو مس کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اب آپ سوچئے کہ جب ہم نماز سے محبت کریں گے تو ہمارا کیا دل چاہے گا کہ نماز لمبی ہو، اور جب ختم ہو جائے تو بس ختم ہو گئی. جیسے رمضان میں یہ کیفیت آتی ہے، تراویح ختم ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس ختم ہو گئی. یا حرم میں جاتے ہیں تو وہاں نماز ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں، تھوڑی سی قاری صاحب اور لمبی قرات کرتے تو کتنا مزہ آتا ہے. بس اتنی سی نماز. وہاں دل چاہتا ہے کہ لمبی، کیونکہ اس وقت ہم سب کچھ چھوڑ کے ایک خاص کیفیت میں ہوتے ہیں. اور رمضان میں بھی شیطان چونکہ قید ہوتا ہے تو ہم اپنے اون پر ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی نمازیں ہماری ترجیحات میں آ جاتی ہیں. اور تکلف کرنے والا ایسا دل جو اللہ کی محبت سے اور آخرت کی محبت سے فارغ ہو اور جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو، اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل کام نماز ہے، اور اسے سب سے زیادہ ناپسند نماز کا لمبا ہونا ہے. حالانکہ وہ فارغ ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے اور اسے کوئی کام بھی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا. اے بلال نماز قائم کرو، اقامت کہو، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ، ہمیں سکون پہنچاؤ. یعنی ہم دنیا کی تکلیف، تھکاوٹ، تنگی اور مشقت میں مبتلا تھے، یہاں تک کہ ہم نماز میں مصروف ہو جائیں. پھر نماز کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے کامیابی ملتی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں. رحمت ملتی ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت آتی ہے اس کی طرف. رزق ملنا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پہ خوب پابندی رکھیے. ہم آپ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی آپ کو رزق دیں گے. خود بھی نماز ادا کریں، گھر والوں کو بھی نماز کی وصیت کریں. اللہ آپ کے رزق کی اور آپ کے خاندان کی حفاظت کی ضمانت دے گا. فقر دور کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا. فقر کیا ہوتا ہے؟ محتاجی، ضرورت مند ہونا. سبحان اللہ. اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا.
دنیا کا لالچ اور حرص ختم ہو جائے گا، اور تمہارا فقر بھی دور کر دوں گا، تمہاری ساری ضروریات پوری کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور تمہارا فقر دور نہیں کروں گا. نماز کا ایک اور فائدہ کیا ہے؟ فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر صلاۃ پڑھتے رہتے ہیں. اور فرشتوں کی صلاۃ کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما. اور اگر وہ بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے تو بھی فرشتے اس پہ صلاۃ پڑھتے ہیں، اور ان کی صلاۃ یہی ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ. ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار عموماً کہاں کیا جاتا ہے؟ جب عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں نا، تو وہاں ایک نماز پڑھ کے پھر لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہیں پر، تھوڑا بہت کچھ کھا لیا، تھوڑا اگر نفل کا ٹائم بیچ میں ہوا تو نفل پڑھ لیے جیسے مغرب کے بعد، اور پھر اس کے بعد قرآن پڑھنے لگتے ہیں، پھر اگلی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. جتنی دیر یہ بیٹھتے ہیں لوگ ایک نماز سے دوسری نماز تک، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں. فرشتے کیا دعا؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پہ رحم فرما. یقین مانیے اگر آپ کسی کو یہ جاب بھی دے دیں نا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی، تم یہاں کھڑی رہو اور سارا وقت 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میرے لیے یہ 2 دعائیں پڑھو، دعا کرو، تو تھوڑی دیر کے بعد کہ میں تھک گیا ہوں، مجھے بریک چاہیے. لیکن ہمیں ان باتوں پہ یقین نہیں نا، اس لیے اس طرح کا کام کرنے کا بھی شوق نہیں. تو اعتکاف کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں انسان ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، یہ کرنا چاہیے. ایک تو وہ اعتکاف ہوتا ہے نا جو رمضان میں ہوتا ہے، اور ایک آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جیسے اب سردیوں میں دن چھوٹے آ رہے ہیں، جمعے کے دن آخری وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، عصر کا وقت جو ہے عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک کے وقت میں قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تو آپ اس وقت بھی اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں. گھر والوں کو بتا سکتے ہیں کہ میں عصر سے مغرب کے بیچ میں نہیں ملوں گی، کوئی فون نہیں، کوئی کال نہیں، کچھ نہیں. اور اس وقت کچھ حصہ عبادت یعنی تلاوت وغیرہ، کچھ حصہ اذکار اور کچھ حصہ دعائیں. پھر خوف اور غم سے نجات ملنا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ کی مدد ملنا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو نماز پڑھنے لگتے. اس بات کو اپنے لیے بھی لکھ لیجئے کہ ہر مسئلے کے پیش آنے پر نماز کی طرف رجوع کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی یہی بتائیے، کیونکہ آپ سب دین پڑھتے ہیں نا، تو لوگ آپ سے ضرور اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہوں گے. جب کوئی مسئلہ لے کر آئے تو اس کو آپ کیا کریں؟ نمازوں کی پابندی کریں. اگر آپ کو یاد ہو یہ بات کہ پہلے جیسے پیر وغیرہ اور جو بزرگ لوگ ہوتے تھے، لوگ جن کے پاس جا کے وظیفے وغیرہ لیتے تھے، تو وہ وظیفہ دیتے ہوئے ساتھ کیا کہتے تھے؟ 5 نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے. تو اب وہ جب 5 نمازوں کی پابندی ہو گئی اور پھر ہر نماز کے بعد وہ ذکر جو بھی دیں کر رہے ہیں، تو مسئلے تو حل ہو جائیں گے. تو ہم نماز کو نہیں سمجھتے کہ اس سے مسائل حل ہونے، ہم صرف وظیفے کو سمجھتے کہ اس سے مسائل حل ہونے. حالانکہ نماز سب سے بڑا ذریعہ ہے مسائل حل کرنے کا. یہ حدیث جو ہے کہ اذا حزبہ امر صلی، نماز سے اللہ کی حفاظت ملتی ہے. آپ نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے، یعنی اللہ کی حفاظت میں ہے. پھر صحت و تندرستی بھی ملتی ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں نماز جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے. یہ جملہ بھی جمز میں لکھ لیجئے، نماز جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے. اب دیکھیں یوگا میں بھی کیا ہوتا ہے، فزیکلی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں اور ساتھ کچھ منتر ونتر پڑھتے ہیں، تو نماز اس سے کہیں بہتر ہے اگر صحیح طریقے سے پڑھی جائے. اس لیے کہ اس میں قیام، رکوع، سجود اور قعدہ کی مختلف حرکات ہوتی ہیں، اور آدمی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا رہتا ہے اور اس کی وضع قطع بدلتی رہتی ہے. نماز میں جسم کے اکثر جوڑ متحرک رہتے ہیں، اسی لیے 2 رکعت اشراق جو ہے وہ ضحیٰ کی نماز جو ہے 360 جوڑوں کا صدقہ، کیونکہ سارے جوڑ ہل جاتے ہیں ایک دفعہ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اکثر باطنی اعضاء جیسے معدہ، آنتیں، آلات تنفس اور غذا بھی ورزش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو پیٹ میں غذا ہوتی.
یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے جوڑ ہی ہل رہے ہیں، بلکہ اندر کے حصے جو ویسے نہیں حرکت کرتے، اب مثلاً آپ جب رکوع کرتے ہیں اور رکوع کے بعد سجدہ کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے نا ہر چیز الٹ گئی، اور اگر آپ لمبا سجدہ کریں تو اور بھی زیادہ ورزش ہو جائے گی. لیکن ورزش کے لیے نماز نہیں پڑھنی نا. یہ تو امام ابن القیم ایک بات سمجھا رہے ہیں، چونکہ فائدوں کی بات ہو رہی ہے نا، نماز کے فائدے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نماز فی نفس ہی حفظان صحت کا باعث ہے، کیونکہ طہارت بھی ہے اس میں، اور صحت ایمان کی حفاظت اور دنیا اور آخرت کی سعادت کے علاوہ اس کی ادائیگی سے انسانی جسم کے فضلات ردیہ میں ٹاکسنز میں کمی آتی ہے، اور یہ چیز بدن کے لیے مفید ترین ہے. اسی طرح تہجد کی نماز حفظ صحت کے اسباب میں سے سب سے زیادہ نفع بخش ہے، یعنی ارلی رائزنگ جو ہے، اور کئی ایک دیرپا بیماریوں کو بہت زیادہ روکنے والی ہے، جسم، روح اور دل کے لیے بہت زیادہ نشاط دینے والی ہوتی. یعنی اس وقت جو اٹھتا ہے آپ دیکھیں کہ وہ اٹھنے میں ہی ایک عجب خوشی ہوتی ہے، ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا اور میں اذان فجر سے پہلے اٹھ گیا. اور ہر طرف ایک خاموشی ہوتی ہے، تو نماز میں بھی ایک اور ہی طرح کا لطف آتا ہے، حشاش بشاش اور خوش مزاجی حاصل ہوتی ہے. جب ایک انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو شیطان نے جو 3 گرہیں لگائی ہوتی ہیں سوتے وقت وہ کھل جاتی ہیں. جب اٹھ کے ذکر کرتا ہے تو ایک کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو دوسری، اور جب نماز پڑھتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں. پھر وہ صبح کو حشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے، ورنہ اس کی صبح نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ اٹھتے ہیں تھکے تھکے سے اٹھتے ہیں، لیکن جو ہی آپ اللہ کا جب ذکر کرتے ہیں اور اچھے سے وضو اور طہارت کا اہتمام کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کی کیفیت وہ نہیں ہوتی جو سو کر اٹھتے وقت ہوتی ہے. اور جن دنوں نماز نہ پڑھنی ہو تو یہ کیفیت بڑی دیر سے جاتی. بیماری سے شفا. ابن القیم کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف رجوع کرنا اور مدد کے لیے نماز کی طرف لپکنا، بس ایسا کرنے سے کتنے ہی ایسے علیل ہیں، بیمار ہیں جنہیں شفا دی گئی، اور کتنے ہی ایسے بیمار ہیں جنہیں عافیت دے دی گئی. برائی اور بے حیائی سے حفاظت. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. پھر آپ دیکھیے، کہتے ہیں آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ اللہ نے نماز کو کیسا بنایا کہ وہ ہمارے اخلاق کو مزین کرتی ہے. نماز صرف حرکات، سکنات اور الفاظ کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمارے کردار کو مہذب بناتی. ٹھیک ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نماز کو اگر اسی طرح ادا کیا جائے جیسے حکم دیا گیا تو یہ نماز اسے برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے، اور جب وہ اسے نہ روکے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نماز کے حق کو ضائع کر رہا ہے، پھر اس کی نماز ہی ٹھیک نہیں. نماز سے روشنی ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے. غیر اخلاقی برائیاں دور ہوتی ہیں. سورۃ المعارج میں ہے بلا شبہ انسان تھوڑ دلا بنایا گیا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے، وہ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا فلاں آدمی رات کو نماز تو پڑھتا ہے لیکن صبح کے وقت چوریاں کرتا ہے. آپ نے فرمایا ان قریب وہ جو نماز میں کہتا ہے وہ اس کو چوری سے روک دے گا، یعنی اگر اس کی نماز ٹھیک ہو گئی تو چوری بھی ختم ہو جائے گی. آزمائش دور ہونا. حذیفہ کہتے ہیں کہ انسان کا وہ فتنہ جو اس کی بیوی، اولاد اور پڑوسی میں ہوتا ہے، نماز، صدقہ اور اچھی بات اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. یعنی جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے ان پر، وہ نماز کی وجہ سے چلی جاتی ہے. گناہ مٹ جاتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ دھل جاتے ہیں. جب وضو کر کے انسان نماز مکمل کرتا ہے تو ایسے نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک نکلا تھا. گناہ جھڑ جاتے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے مسلمان بندہ جب اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے یہ پتے جھڑ رہے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں، تو جب بھی وہ رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے گر پڑتے ہیں، جیسے پتے جھڑتے ہیں، جیسے کوئی چیز کندھوں سے گر جاتی ہے، دھل جاتا ہے انسان. خشوع سے پڑھی گئی نماز پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہے، پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ہے. حدیث میں ہے کوئی مسلمان نہیں جس کی فرض نماز کا وقت ہو جائے پھر وہ اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے
اچھی طرح خشوع سے اسے ادا کرے اور احسن انداز سے رکوع کرے، مگر وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگی جب تک وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا. اور یہ بات ہمیشہ کے لیے کی آپ نے، یہ سب کے لیے ہے. فرض نماز ادا کرنے سے قدم قدم پر گناہ مٹنا اور درجات بلند ہونا ہے. نماز کی طرف آنے والے کے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں، جو مسجد میں خاص طور پر آتا ہے. ان قدموں کے نشان پر ثواب کی امید ہے. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی نا کہ جب بنو سلمہ جو تھے انہوں نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا سوچا تو آپ نے فرمایا نہیں، جہاں رہتے ہو وہیں رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں. نماز کا انتظار کرنے والے کو نماز کا اجر ملتا ہے، یہ بھی اس کا فائدہ ہے. یہ پیچھے بھی بات گزر چکی. نماز پڑھنا کامیاب تجارت ہے. بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی. ایسی تجارت، لیکن ہم اس تجارت کو تجارت نہیں سمجھتے. کس کو تجارت سمجھتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں کس چیز کو ترجیح دیتے؟ شاپ میں کھڑے ہونے کو تو تجارت سمجھتے ہیں، لیکن مسجد میں قیام کرنے کو تجارت نہیں سمجھتے. دنیا کی تجارت تو ہمارے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی جو ہمارے حصے کی ہے، لیکن مسجد میں کی جانے والی تجارت جو اللہ کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ ایسی تجارت ہے جو کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائے گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اجر عظیم کے حصول کا ذریعہ ہے. ایک وہ علم ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ سے سن کے باتیں آپ کو پتا ہوتی. ان میں سے کئی باتیں آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہوں گی جو اس وقت آپ حدیث یا آیات پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو یہ آیات آپ نے پہلے ہی پڑھی ہوئی ہیں. لیکن راسخ کیسے ہوتا ہے؟ جب اس کو آپ دوبارہ پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، پھر ان پہ غور کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں اور ان پر عمل شروع کر دیتے ہیں تو علم پختہ ہو جاتا ہے. اور جب علم حاصل کرتے ہیں تو ایمان بڑھنے لگتا ہے. اس وقت بیٹھ کر آپ کا جس طرح ایمان بڑھ رہا ہے وہ کچن میں کھڑے ہو کے ایسے نہیں بڑھتا. وہ بھی ایک ضرورت ہے، وہ بھی ثواب کا کام ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا. لیکن جب علم پختہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو کچھ بھی کیا جائے اس کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے. راسخ جو نا رسوخ سے، جیسے کیل گاڑتے ہیں نا تو پکا کیل کب گڑتا ہے؟ جب اس کو بار بار ہیمر کریں. یس، ان چیزوں کو بار بار پڑھیں، سارے کام کاج چھوڑ کے پڑھیں. آپ یہ بھی کر سکتے تھے، اچھا ٹھیک ہے گھر میں سن لیں گے، صرف سننا اور بات ہے، سننا اور دیکھنا اور بات ہے، استاد سے سننا اور بات ہے، کلاس میں بیٹھ کے سننا اور بات ہے، سب کام چھوڑ چھاڑ کے بیٹھنا اور بات ہے. ایک کے بعد ایک ہیمر ہے جس سے علم پختہ ہوتا. اور پھر گروپ میں بیٹھنا اور بات ہے، پھر اسائنمنٹ لکھنا، ہوم ورک کرنا. یہ سارے سٹیپس ہیں کس کے لیے؟ علم کو پکا کرنے کے لیے. تو جو علم پکا کرے اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اس میں اجر عظیم ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ جو علم رکھتے اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے؟ برابر نہیں ہوتے. انما يتذکر اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، انہی کو اس کی قدر ہے. نہ سمجھو کہ اس علم کی قدر نہیں ہے. نماز پڑھنے والوں کا اجر ضائع نہیں ہوگا. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، پھر علم کی بات ہو گئی، اور انہوں نے نماز قائم کی، یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. پھر جہنم اور نفاق سے برات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھی اور امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ یعنی تکبیر تحریمہ پاتا رہا تو اس کے لیے 2 براتیں ہیں، ایک جہنم سے برات اور ایک نفاق سے برات. پھر نماز قبر میں بندے کی حفاظت کرتی ہے. میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کی طرف ہوتی ہے، روزہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف ہوتی ہے، اور دیگر نیک کام صدقہ، نماز وغیرہ یعنی نوافل وغیرہ جو ہیں، لوگوں سے اچھائی کرنا اس کے پاؤں کے پاس سے ہوتے ہیں. سو اس کے سر کے پاس کی طرف سے آیا جاتا ہے. یعنی کوئی بلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں. تو قبر میں بھی بندے کی حفاظت ہوتی ہے. قیامت کے دن چمکدار نور ہوگا ان کے لیے جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، ان کے لیے مکمل نور کی خوشخبری ہے. قیامت کے دن آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا باعث ہوگی.
ابن القیم کہتے ہیں دنیا میں جس کی آنکھیں اپنی نماز کے ساتھ ٹھنڈی ہوں گی، آخرت میں اسی کی آنکھیں اپنے رب کے قرب سے ٹھنڈی ہوں گی. اللہ، پھر وہی دیدار سے ٹھنڈک پائے گا. اگر دنیا میں ملاقات کے وقت کوئی سکون نہیں نماز پڑھ کے ملا تو وہاں کیا ملے گا؟ وضو اور سجدوں کی وجہ سے اعضاء کی چمک اور روشنی ہوگی. آپ نے فرمایا اس دن میری امتیوں کے پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن اور وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. قیامت کے دن برہان اور نجات کا ذریعہ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو شخص اس کی حفاظت کرے گا تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن روشنی، دلیل اور نجات کا باعث بن جائے گی. نمازوں کی کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی. ایک شخص کو آپ نے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. فرمایا کچھ اور؟ اس نے کہا بس یہی. تو آپ نے فرمایا اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی سجدے زیادہ کرو گے تو پھر وہاں حاصل ہوگا وہ جو تم چاہتے ہو. آگ سے بچانے والی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی، ان کی پابندی کی. فجر کے وقت لوگ کام پہ جا رہے ہوتے ہیں تو رہ جاتی ہے، اور عصر کے وقت واپس آ رہے ہوتے ہیں تو رہ جاتی ہے. پھر سجدے کے نشانات پر آگ حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لائیں جو اللہ کی عبادت کرتے تھے. یعنی عبادت کے ساتھ جو اور غلط کام کیے اس بنا پہ انہیں سزا مل رہی ہے، لیکن انہیں کہا جائے کہ نکال لیں. فرشتے انہیں سجدے کے نشانات سے پہچان کر دوزخ سے نکال لیں گے. اللہ نے آگ پر حرام کیا کہ وہ سجدے کے نشانوں کو کھائے، پس انہیں آگ سے نکال لیں گے. جہنم کی آگ ابن آدم کے تمام حصوں کو کھا جائے گی سوائے سجدوں کے نشان کے. نمازی کو جنت میں داخل کرنا اللہ پر حق ہے. جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کر دے. نماز کو ضائع نہ کرنے والے سے جنت کا وعدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کر دی ہیں. جو شخص انہیں اس طرح ادا کرے کہ ان میں سے کسی چیز کو ضائع نہ کرے اور نہ ان کا حق معمولی سمجھے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اور جو انہیں اس طرح ادا نہ کرے تو اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو اسے سزا دے، چاہے تو معاف کر دے. نماز کے رکوع اور سجود اور اوقات کا دھیان رکھنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے. نمازوں کی کثرت سے انسان شہادت کے درجے سے بھی آگے نکل جاتا ہے. دیکھیں نا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو صدیقین کے درجے کو انسان پہنچ جاتا ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے نا کہ جس سے انسان اپنی سچائی کو ثابت کرتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قبیلہ قزاع کے خاندان بلی کے 2 شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. جب ریسنٹلی ہم نے پڑھا ہے، یمن کا قبیلہ تھا نا قزاع، بنو ازرا اور بنو القین اور بلی. ان میں سے ایک تو جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا اور دوسرا اس کے بعد 1 سال مزید زندہ رہا. طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جس کا 1 سال بعد انتقال ہوا ہے اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوا ہے. مجھے اس پہ بہت تعجب ہوا. صبح کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو آپ نے فرمایا کیا اس نے اس کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی فرض نمازوں کی 6000 اور اتنی زیادہ رکعتیں نہیں پڑھی؟ تو جس کی نمازیں زیادہ اس کا جنت میں داخلہ بھی پہلے. وی آئی پیز ہے نا ایسے لوگ، اور جو نوافل اور سنتیں اور یہ سب ادا کرتے ہوں. تو نمازوں کے پوائنٹس بڑھانے کی فکر کریں. جنت کے ہر دروازے سے لے جانے کا باعث. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا نہیں میں قسم کھاتا ہوں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں. پھر نیچے اتر گئے اور فرمایا خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، بے شک جس نے 5 نمازیں پڑھی اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوگا. اور کبیرہ گناہ کیا؟ والدین کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جان کا قتل کرنا، پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ سے بھاگنا، سود کھانا. خوبصورت بالا خانوں کا حصول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے. دنیا میں جیسے گلاس کے ہوتے ہیں، گلاس ہاؤس،
ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے، تو اس کے لیے خوبصورت محلات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک اچھا گھر لینے کے لیے، ایک اچھا کانڈو لینے کے لیے جس میں خوب دھوپ آتی ہو، روشنی بھی بہت ہو، بہت اوپر ٹاپ پر ہو، لوگ دن اور رات کی 2 جابس کرتے ہیں، راتوں کی نیند قربان کر کے بھی جاب کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے گھر کی قیمت ہے، تو جنت کے گھر کی بھی کوئی قیمت ہے نا۔